بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 10-15 منٹ چلنے کے بعد ختم ہو گئی اور خود کو میں نے ایک ہرے بھرے کشادہ جنگل میں پایا۔ میں ہیرے کی روشنی میں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرنگ کا وہ دہانہ جس کے اوپر میں کھڑا تھا ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور زمین پہلے کی طرح ہموار ہو گئی۔ اچانک گھنٹیوں کے شور کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی، جیسے انہیں کوئی بہت زور سے بجا رہا ہے۔ لگتا ہے آس پاس ہندوؤں کا کوئی مندر ہے۔ پھر واقعی میرا اندازہ صحیح نکلا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک مندر کے اثار نظر آ رہے تھے، جیسے اکثر ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے۔ میں ہیرے کی روشنی میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پیروں کے نیچے سے پتوں کی چرچراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں مندر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ کافی پرانا اور خستہ حال مندر تھا۔ سامنے ہندو کی کالی دیوی کا ایک بھیانک کریا صورت بت نصب تھا، جس کے ایک ہاتھ میں ایک تیز دھاری تلوار نظر آ رہی تھی۔ اطراف کی دیواروں پر 3 مشلوں نے اس کے کالے پیٹ کو روشن کر رکھا تھا۔ اس ویران جنگل بیابان میں مندر کا ہونا ایک عجیب معمہ تھا۔ میری سوچ ابھی اسی شاہراہ پر تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈر کی کیفیت سے میں اچھل پڑا اور جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ تقریباً 30-32 سالہ گندمی رنگت کی عورت تھی، جس کے ماتھے پر کافی بڑی بندیاں سجی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں وحشت کے اثار اور کھلے بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں نینا ہوں۔ میں اپنے عمل کے زور سے تمہیں یہاں تک لے آئی ہوں، ورنہ وہ دونوں چڑیلیں تمہارا خون چوس لیتی۔ یہ مہا کالی کا مندر ہے، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ مجھے مہا کالی نے ایسی شکتیاں دان کی ہیں کہ لوگوں کو ہر بری آتما سے بچا سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مگر وہ دونوں یہاں تک آ گئی تو میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، وہ یہاں پر نہیں آ سکتی، اور اگر آ بھی گئی تو میں ان کو ختم کر دوں گی۔ اس نے جواب دیا، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ ایک اور مہربانی کر دیجئے کہ مجھے گھر تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں پر رکو اور کہیں جانا نہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ ساتھ ہی وہ مندر سے باہر نکل کر درختوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ میں نہ جانے کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کاش میں شادی کی ترکیب کو چھوڑ کر نہ آیا ہوتا، یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا۔ میں اس گھڑی کو کوس رہا تھا کہ پچھلے راستے پر پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اس راستے سے کوئی چل کر اسی طرف آ رہا تھا جہاں سے ابھی ابھی میں گزر کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ روشنی میں واضح ہوا تو وہ سنجنا تھی، جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں اچھل کود کرنے لگی۔ اگلے ہی ثانیے میں وہ میرے قریب آ گئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کمرے سے باہر نکلنے کو؟ اب چلو یہاں سے، سنجنا نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ کمرے سے یہ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کی خاطر نکلا ہے۔ اب یہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ پیچھے سے نینا برآمد ہوئی، جس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس کے اندر لال رنگ کا پاؤڈر سا موجود تھا، اور اس کے اوپر ایک چراغ جل رہا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے سنجنا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اگر نینا بر وقت اپنے عمل سے مجھے یہاں تک نہ لاتی تو یقیناً تم دونوں میرا قصہ اب تک ختم کر چکی تھی۔ اب تم جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر سنجنا کا چہرہ غصے سے تلملانے لگا۔ اس نے نظریں گھما کر نینا کی طرف دیکھا۔ شیرنی کے منہ سے نوالا چھین کر تو نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے نینا۔ پانی میں رہ کر مگر مچھ سے دشمنی، یہ تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ تو خود گندگی کا ڈھیر ہے۔ ہیرے کو کوئلے کا نام دے کر جو تو نے اس کے دل میں شبہ پیدا کیا ہے، تجھے اس کی بہت بھیانک سزا ملے گی۔ مدثر، یہ جو تمہاری ہمدرد بن رہی ہے، سنجنا مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ تو خود سینکڑوں سال پرانی ایک بٹکی ہوئی بدروح ہے۔ اس کا نام سرسوتی ہے۔ جب یہ زندہ تھی تو بہت بدصورت تھی۔ یہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں کے لوگ اسے نحوست یافتہ سمجھتے تھے، اور یہ تھی بھی ایسی۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یہ اس گھر میں چکر لگاتی تو وہ بچہ مر جاتا۔ لوگ اس سے تنگ آ گئے اور ایک رات اسے اس کے گھر میں ہی زندہ جلا دیا۔ اس کی روح بھٹک گئی اور لوگوں کو ہراساں کرنے لگی۔ لوگوں نے ایک بہت بڑے رشی سے رابطہ کیا
اور اس مہان رشی نے اسے یہاں اس مندر میں قید کر دیا۔ اس نے قید میں رہ کر کالی کی پوجا کو وار بنا لیا۔ تب وہ اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اس نے بتایا کہ جو لڑکا پورن ماشی یعنی تیز چاندنی کی رات کو اکیلا گزرے گا، اس کے خون سے میرے بت کو نہلا دینا، تمہیں تمہارا شریر مل جائے گا۔ کالی دیوی کی یہ مہا پجارن تجھے اس کی بلی دے کر اپنا کھویا ہوا وجود حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا ارادہ تو محض تم سے 2 گھڑی تفریح مذاق تھا، یہ خود تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے۔ تم اس کی باتوں میں مت آؤ اور میرے ساتھ یہاں سے چلو تاکہ تمہیں گھر پہنچا دوں، پھر میں اسے بتاتی ہوں کسی کی چیز پر جبراً قبضہ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ سنجنا نے تفصیل سے نینا کے بارے میں بتایا۔ دیکھ سنجنا، میرے کام میں رکاوٹ مت بن ورنہ تجھے کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دوں گی۔ نینا کی دھمکی سنجنا سے برداشت نہ ہو سکی، وہ آگے بڑھی اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا، ساتھ ہی نینا چکرا کر منہ کے بل زمین بوس ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھالی دور جا گری اور چراغ بجھ کر ایک جانب جا گرا۔ نینا تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ پھر اس کے اندر سے ایک سایہ نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نینا کا روپ اختیار کر لیا۔ اب وہاں پر ایک کی بجائے 2 نینا کھڑی تھی۔ تو سنجنا کو دیکھ اور میں اس لڑکے کی بلی دیتی ہوں۔ نینا نے اپنے ہمساد کو حکم دیا تو وہ کسی چیل کی طرح اچھل کر سنجنا پر جا گری۔ سنجنا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پشت کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے نینا کے ہمساد نے اٹھ کر کسی بچے کی طرح اٹھایا اور باہر کی طرف گھما کر پھینک دیا۔ اس کا وجود اڑتا ہوا مندر سے باہر درختوں کے پیچھے کہیں جا گرا۔ ہمساد وہاں سے ہوا میں معلق اس کے پیچھے چلا گیا۔ لڑکے جلدی سے مہا کالی کے قدموں میں جھک جاؤ تاکہ تمہاری کالی ماتا کے چرنوں میں بلی دے کر میں ہمیشہ کے لیے اپنا وجود پالوں۔ نینا کے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے تلوار لہراتے ہوئے مجھے کالی کے بت کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ زبان سنبھال کر بات کر بدرو، میں کوئی تیرا غلام نہیں ہوں جو تیرا حکم مانوں۔ بھاگ جا یہاں سے ورنہ اسی تلوار سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور میں جان دے دوں گا مگر اس بت کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ میں نے غصے سے کہا، پھر مجھے یہی تیرا سر کاٹنا پڑے گا۔ وہ تلوار سیدھی کر کے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں الٹے پاؤں پیچھے ہونے لگا یہاں تک کہ میں دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ میرے نزدیک پہنچ کر فخریہ انداز میں مسکرانے لگی۔ پھر اس نے تلوار اٹھا کر اطمینان سے میری گردن کا نشانہ لے کر مار دی۔ بجلی جیسی رفتار سے میں ایک طرف ہو گیا اور تلوار کا وار دیوار پر جا لگا۔ وہاں پر ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور چھوٹا سا شگاف پڑ گیا۔ وہ تلوار لے کر پھر میری طرف بڑھی اور جلدی سے مجھ پر وار کر دیا۔ میں پھر جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ تلوار کا وار میرے سر کے اوپر سے گزرا اور نینا کا رخ دیوار کی طرف ہو گیا۔ میں پھرتی سے اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے دیوار کی طرف دھکا دے دیا۔ اس کا کندھا اور منہ دیوار سے ٹکرایا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کے اٹھنے سے پہلے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور سر کے بل زمین پر دے مارا۔ پہلوانی کا یہ ایک مخصوص داؤ تھا جس سے سر اور کندھے متاثر ہوتے تھے۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور وہ سر تھام کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ میرے خیال میں اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگلی گھڑی میں وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اس سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابھی تم بچے ہو، وہ تنزیہ انداز میں مسکرائی۔ ساتھ ہی اس نے لپک کر میری گردن ایک ہاتھ میں دبوچ لی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے مجھے پینٹ سے پکڑا اور ایسے اوپر اٹھا لیا جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میں ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ اس نے گھما کر مجھے بت کی طرف اچھال دیا۔ میں اڑتا ہوا دائیں پہلو کی جانب گرا۔ کندھا اور سر کا کچھ حصہ درد کی اذیت سے بری طرح متاثر ہوا۔ نینا نے فخریہ انداز میں مسکرا کر ہاتھ تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو ایک اور تلوار اس کے ہاتھ میں چمکنے لگی۔ وہ پر اعتماد قدموں سے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں لیٹے لیٹے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھنے لگا۔ پھر میری نظر کالی کے ہاتھ میں موجود تلوار پر جا کر جم گئی۔
میں جلدی سے اٹھا اور جلدی سے اس کے ہاتھ سے تلوار نکال لی، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اس کے وار کے لیے چوکس کھڑا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے مجھ پر وار کیا، میں نے جلدی سے تلوار آگے کر دی۔ آسمانی بجلی چمکی، مجھے اپنے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگا اور تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ اب مجھ پر دیوانہ وار کر رہی تھی، مگر میں خود کو بچاتا ہوا بت کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھی اور میں پیچھے ہٹتے بت کے ساتھ جا لگا۔ اس نے اندھا دھند مجھ پر وار کر دیا۔ اگر سیکنڈ کے 12ویں حصے میں میں نیچے نہ بیٹھ جاتا تو یقیناً اس بار تلوار میرا کام کر دیتی۔ اچانک ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا اور کالی کے بت کے کئی ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے ایسے چھوٹ گئی جیسے وہ بہت کمزور ہو چکی ہو۔ اسی وقت سنجنا کسی وحشی شیرنی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں نینا کے ہمساتھ کا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک خنجر۔ سر کو اس نے نینا کے قدموں میں پھینک دیا۔ دیکھ اس کا انجام، وہ گرجی، اب تیرا حال بھی یہی ہوگا۔ پھر اس نے پوری قوت سے خنجر نینا کے پیٹ میں اتار دیا۔ نینا کے حلق سے ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ پھر سنجنا نے یکے بعد دیگرے اس کے پیٹ میں کئی وار کر دیے۔ خنجر اس کے پیٹ میں ہی گھسا تھا اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بال گر پڑی۔ سنجنا نے رخ موڑ کر میری طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسری بات کرتی، اچانک نینا کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سنجنا کا پاؤں پکڑ کر پوری قوت سے دوسری طرف اچھال دیا۔ سنجنا پشت کے بل مندر کے داخلی دروازے پر جا گری۔ نینا کا وجود کئی فٹ اوپر کو اچھلا اور چھت کے پاس جا کر سیدھا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے پیٹ سے خنجر کو ایسے نکالا جیسے مکھن سے بال۔ پھر اس نے وہیں سے خنجر کا رخ سنجنا کی طرف کر دیا، اس سے پہلے کہ نینا سنجنا کے اوپر گر کر خنجر کو اس کے جسم کا حصہ بنا دیتی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیچے پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور نینا کی طرف اچھال دی۔ نینا سنجنا کے اوپر چند فٹ کی دوری پر رہ گئی تھی۔ تلوار کسی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح نینا کے پہلو میں جا گھسی اور وہ کربناک چیخ کے ساتھ ایک جانب جا گری۔ سنجنا نے جلدی سے اٹھ کر اس کے جسم سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک دم اس کے وجود کو آگ نے آ پکڑا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر سیاہ راکھ پڑی ہوئی تھی جو ہولے ہولے ہوا میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ اب چلو یہاں سے، سنجنا نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا تو مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اور سنجنا تالاب کے پاس کھڑے تھے۔ مندثر، ہم دونوں واقعی تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی مگر جان سے مارنا ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں تصویر کا رخ ہی پلٹ گیا۔ میری برسوں کی پیاس ادھوری پیاس ہی رہی، مگر تم ہمیں خون اشام یا چڑیلے مت سمجھنا۔ اور دوسری بات، نہ تو ہم ہندو مذہب سے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے اصلی نام بتائے ہیں۔ یقین مانو مجھے واقعی تم سے دلی محبت ہے۔ خیر تم اب گھر جاؤ، ہمارے بچھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتا تھا، لیکن صرف الوداع کلام کے ساتھ ہاتھ ہلایا اور گاؤں جانے والے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بجھے بجھے سے انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ آج بھی اس خونی دنگل کی یاد میرے دل میں اپنی جوت جگا دیتی ہے۔ سنجنا کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، مگر جو خدا کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ شاید زندگی کے کسی اور مقام پر میرا سنجنا سے سامنا ہو جائے۔ یہ میرا یقین ہے کہ اب کی بار وہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔